دنیا کے ایک دور دراز کونے میں ایک ایسا شہر آباد تھا جس کا نام تھا الٹاپور۔ لیکن یہ کوئی عام شہر نہیں تھا۔ یہاں ہر چیز، جی ہاں ہر چیز، الفالٹ ہوتی تھی۔ اس شہر میں منطق نہیں، ہنسی چلتی تھی، قانون نہیں، کہے حکمرانی کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر عقل یہاں داخل ہوتے ہی اپنا کام چھوڑ دیتی تھی۔ آج کی کہانی ایک شرارتی تجسس پسند لڑکے پپوچل کے سفر سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا لڑکا جو دنیا کی سب سے عجیب ترین جگہ دیکھنے کے لیے تیار تھا۔ پپو کی روانگی۔ ایک دن پپو نے اپنے دوستوں سے سنا کہ دور کہیں ایک ایسا شہر ہے جہاں درخت الٹے اگتے ہیں، گاڑیاں پیچھے چلتی ہیں، اور بچے استاد کو سبق یاد کرواتے ہیں۔ پپو نے فوراً فیصلہ کر لیا، میں ایسا شہر دیکھنے جا رہا ہوں جہاں دنیا کے سارے اصول الٹے ہیں۔ بیگ اٹھایا، گھر والوں کو خدا حافظ کہا، اور ہنستے کھیلتے الٹاپور کی جانب روانہ ہو گیا۔ الٹاپور کا دروازہ۔ شہر کے دروازے پر پہنچتے ہی پپو کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ ایک بڑا سا تختہ لگا تھا، الٹاپور میں خوش آمدید، یہاں سیدھی بات کرنا سخت جرم ہے۔ دروازے پر ایک عجیب سا پہرے دار کھڑا تھا۔ وہ پپو کو گھورتے ہوئے بولا، ٹھہر جا بچے، یہاں داخل ہونے سے پہلے الٹا کھڑا ہو، سیدھی بات سوچ، مگر الفالٹا جواب دے۔ پپو نے حیران ہو کر الٹا کھڑے ہو کر کہا، ہوں۔ پہرے دار نے تالیاں بجائیں، شاباش، تم الٹاپور کے قابل ہو گئے۔ بازار کا عجیب منظر۔ جیسے ہی پپو شہر میں داخل ہوا، اس کے قدم رک گئے، آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بازار میں یہ نظارے تھے، بینک مشینوں سے پیسے نہیں، گرم گرم روٹیاں نکل رہی تھیں، گائے دودھ نہیں بلکہ کولا جیسے جھاگدار مشروبات دیتی تھی۔ درختوں کی جڑیں آسمان کی طرف تھیں اور پتے زمین کو چھو رہے تھے۔ گاڑیاں آگے نہیں، الٹی سمت پیچھے جا رہی تھی۔ ایک دکان کے باہر لکھا تھا، اگر جلدی میں ہے تو دیر سے آئیں۔ پپو بے ساختہ ہنس پڑا۔ پپو آگے بڑھا تو ایک اسکول نظر آیا، لیکن یہاں سب کچھ الٹا تھا۔ بچے استاد کو سبق یاد کروا رہے تھے، دیر سے آنے والوں کو انعامات مل رہے تھے۔ Wonderful job everyone, your drawings are amazing. اسی دوران ایک کتا چشمہ لگائے گردن اونچی کیے بڑی فرمانی سے پپو کے پاس آیا اور بولا، Stay happy. سلام جناب، آپ نئے مہمان ہیں، کسی مدد کی ضرورت ہو تو ہماری محترم میاؤں صاحبہ سے رابطہ کریں، وہ اس شہر کی میئر ہے۔ پپو چیخ اٹھا، میاؤں، Hey buddy, لیکن ready یہ for تو an بلیوں کی adventure? آواز ہے۔ Yes. کتا Let's مسکرا کر go. بولا، بالکل۔ Hey buddy, ready for an پپو adventure? کو سرکاری دفتر لے Yes. جایا گیا۔ وہاں ایک بلی، کوٹ پینٹ بو ٹائی پہنے، تخت پر بیٹھ کر فائلیں ترتیب دے رہی تھی۔ میئر بلی نے کہا، خوش آمدید مسٹر پپو، بتاؤ ہمارے عجیب شہر میں کیوں آئے ہو؟ پپو نے جواب دیا، میں وہ چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں جو دنیا میں کہیں نہیں ملتے۔ ہنسی حیرت مزاح، چاہے وہ الٹا ہی کیوں نہ ہو۔ میئر خوش ہو گئی، بہت خوب، لیکن ہمارے یہاں 4 قوانین ہیں۔ ایک، ہمیشہ الٹا سوچو۔ 2، جو ناممکن ہو وہی یہاں ممکن ہے۔ 3، سنجیدہ ہونا سب سے بڑا جرم ہے۔ 4، اور ہنسے بغیر دن گزارنا قابل سزا ہے۔ پپو نے فوراً سر ہلا دیا۔ تفریحی میلہ۔ میئر نے پپو کو شہر کے سب سے بڑے تفریحی میلے کا پاس دیا۔ وہاں جھولے اوپر نہیں بلکہ زمین کے اندر اترتے تھے، غبارے اڑتے نہیں بلکہ زمین سے چپکے رہتے تھے، آئس کریم کھانے سے سردی نہیں بلکہ تیز بخار آ جاتا تھا، اور جوتے وہ لوگ پاؤں میں نہیں سر پر پہنتے تھے۔ پپو ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا، کہیں بیٹھتا، کہیں لیٹ جاتا، تو کہیں اتنا ہنستا کہ آنکھوں میں آنسو۔ اچانک لاؤڈ اسپیکر سے اعلان توجہ، ہوا، شہر میں ایک ایسا انسان داخل ہو گیا ہے۔ شہر میں ایک ایسا انسان داخل ہو گیا ہے جو شاید ابھی تک سیدھی سوچ رکھتا ہے۔ تمام لوگ پپو کو گھورنے لگے، سب اس کے پیچھے بھاگ پڑے۔ پپو نے گھبرا رکو، کر میں کہا، ثابت کر سکتا ہوں کہ میں رکو، بھی الٹا میں سوچتا ثابت ہوں۔ کر سکتا آگ ہوں بہتی کہ ہے، پانی جلتا ہے، ہوا میں چلتی بھی الٹا نہیں۔ سوچتا ہوں۔ پھر بلند آواز میں بولا، آگ بہتی ہے، پانی جلتا ہے، ہوا چلتی نہیں، دوڑتی ہے، اور مچھلیاں سمندر میں نہیں، آسمان میں تیرتی ہیں۔ سب لوگ خوشی سے چیخ اٹھے، یہ تو اپنا بندہ ہے۔
اور پپو کو الٹاپور کی شہریت دے دی گئی۔